کراچی میں کرونا کیسز کی مثبت شرح 2% سے بڑھ کر 6% ہو گئی۔ NCOC کا ویکسینیشن کے لازمی نظام کے حوالے سے سخت اقدامات پر اتفاق۔ اجلاس میں کرونا کیسز کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا 5ویں لہر تیزی سے پھیل رہی ہے، صوبوں کو ویکسینیشن کے مقررہ اہداف جلد حاصل کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 708 نئے کیسز، مثبت شرح 1.55 رپورٹ۔ پنجاب میں اومیکرون سے 117 افراد متاثر ہو چکے۔ شریف فیملی کی لاکھوں ڈالر کی عمارتیں لندن میں ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اگر ان کے پاس حساب نہیں تو پھر جیل جائیں گے، یہ واپس آئیں اور پیسے واپس کریں۔ غریب آدمی ضمانتی ہو تو اس کے پورے خاندان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مزید بولے مولانا فضل الرحمان مارچ کے لیے آئیں گے ہی نہیں، JUI کا الیکشن جیتنا بدقسمتی ہے۔ منی بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کا مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے پر اتفاق۔ منفی سوچ کی وجہ سے بہتر کاموں کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کورونا کے بعد بہترین انداز سے ملکی معیشت کو بچایا لیکن کریڈٹ نہیں ملا۔ منی لانڈرنگ غریب ممالک کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سبزیاں اور پیاز بیچنے سے ملک کی دولت نہیں بڑھے گی، ہمیں اپنی برآمدات بڑھانا ہوں گی۔ اسلام آباد میں پاک چائنا بزنس انویسٹمنٹ فورم کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی ایکٹ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نیا بلدیاتی ایکٹ آئین کی خلاف ورزی ہے، سندھ حکومت کو عمل درآمد کرنے سے روکا جائے۔ درخواست میں موقف جماعت اسلامی کا بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے کا چوتھا روز۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2023 کی تیاریاں شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن کا عملے کو مرحلہ وار تربیت دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن کے ماسٹرز ٹرینر کو تربیت دی جائے گی۔ ٹریننگ کے بعد ماسٹرز ٹرینرز ملک بھر میں عملے کو مرحلہ وار تربیت دیں گے۔ قومی کرکٹر محمد حفیظ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا مکمل طور پر مطمئن ہو کر ریٹائر ہو رہا ہوں، پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات تھی، سپورٹ کرنے پر PCB اور کوچنگ سٹاف کا مشکور ہوں۔ ماناس کرکٹر نے پاکستان کے لیے 55 ٹیسٹ، 218 ون ڈے اور 119 T20 میچز کھیلے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی 4 روپے 80 پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان۔ الیکٹرک کی بجلی کی قیمت بڑھانے کی درخواست سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ۔ نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ بارش برسانے والا سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہو گیا۔ کوئٹہ، قلات اور مختلف علاقوں میں بارش، زیارت، سنجاوی اور گرد و نواح میں برف باری۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، میاں والی اور سرگودا میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ 4 سے 7 جنوری تک کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہروں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی میں طلباء تنظیموں کے درمیان جھگڑا، طلباء کا ایک دوسرے پر ڈنڈوں کا استعمال، کئی طلباء زخمی ہو گئے۔ طلباء نے اسلامک یونیورسٹی کے ایڈمن بلاک کے گملے توڑ دیے۔ طلباء کے مطابق مطالبات نہ مانے گئے تو امتحانات نہیں ہونے دیں گے۔ یونین کونسل کا سیکرٹری 15 پلاٹ، 2 ایگرو فارمز اور 1 گھر کا مالک نکلا۔ نیب راولپنڈی نے سابق سیکرٹری UC رواد جاوید چودھری کے خلاف اثاثوں کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے، جس کی رجسٹرار آفس میں جانچ پڑتال جاری۔
افغانستان کے لیے ہماری جستجو جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرتے رہیں گے۔ اب پوری دنیا میں اسلاموفوبیا پر بات کی جا رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عارف گل حبس برجاہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے موقف اختیار کیا کہ راستہ طویل ہے، ملزم کو آج پیش نہیں کیا جا سکتا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیس کل تک ملتوی کر رہے ہیں، کل ملزم کو پیش کریں۔ مودی کے ہندوستان میں انتہا پسندی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ ریاست کرناٹک کے سرکاری کالج نے طالبات کو حجاب پہن کر کلاس میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اردو اور عربی زبان میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک فوج سے اختلافات پر مستعفی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عبداللہ حمدوک کا کہنا ہے فوج نے جمہوریت کی بحالی کے لیے وعدے پورے نہیں کیے۔ یورپ کی ٹاپ فٹ بال لیگز میں دلچسپ مقابلے جاری۔ اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ کو اپسٹ شکست کا سامنا۔ گیتافے نے ریال میڈرڈ کو 1-0 سے شکست دے دی۔ بارسلونا نے میلورکا کو 1-0 سے ہرایا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول اور چیلسی کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ بزنس کمیونٹی چائنیز پاکستانی اور یہ بڑا خاص اوکیزن ہے کہ ہم یہ بزنس فورم پاک چائنا بزنس فورم انویسٹمنٹ اور بزنس کے لیے اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو آپ کی فیڈ بیک چاہیے کہ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی فیڈ بیک چاہیے۔ ایک چیز جو مجھے ان 3 سالوں میں مسلسل ایک فیڈ بیک ملی وہ یہ کہ اور یہ چائنیز امبیسڈر نے مجھے بتایا کہ ہم انسینٹیوز بھی دیتے ہیں چائنیز انڈسٹری کو اور انویسٹمنٹ کو یہاں آنے کے لیے ری لوکیٹ ہونے کے لیے، لیکن جو مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم لگتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، جب سے انویسٹمنٹ کی اگریمنٹ ہوتی ہے اور جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ہم جب سب ایک چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹائم از منی، تو جتنا اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اتنے اس کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا۔ تو ہماری پوری کوشش ہے اور اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل وہ جو ریگولیشنز جو ڈیلے کرتی ہیں اس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم رکاوٹیں ہوں۔ اور یہ سی پیک اتھارٹی بھی یہ بھی مل کے دونوں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بزنس اور انویسٹمنٹ کو۔ دوسری چیز یہ فورم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم 60s میں ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے 70s میں ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ چوک ہو گئی، اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک ملک کی دولت بن ہی سکتی، ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹریلائز نہ ہو۔ تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر۔ تو کیسے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا؟ یہ کامن سینس ہے کہ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں، وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں، اس سے تو ملک کی دولت ہی بننے لگی۔